ساتویں تراویح آج کی تراویح 8ویں پارے کے نصف سے 9ویں پارے کے ثلث تک کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ سورہ اعراف میں مجموعی طور پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر مضامین اس صورت میں معاد یعنی آخرت و نبوت کے متعلق ہے، جیسا کہ ارشاد باری ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ کہ اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے نہ لگو، قرآن ہی کی پیروی کرو، قرآن ہی کی اتباع کرو۔ اسی طرح فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِم میں معاد یعنی آخرت کی تحقیق ہے کہ قیامت میں ان لوگوں سے بعض پرس ضرور پوچھا جائے گا جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہیں، اور پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے فرض کہاں تک انجام دیا، لوگوں کی طرف سے انہیں کیا جواب ملا۔ بلا شبہ لوگوں کو قیامت میں میزان کے مرحلے سے ضرور گزرنا ہوگا۔ اس سورت شریف کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں امور حقہ مثلا رسالت، معاد یعنی آخرت کی تکذیب و انکار، سرکشی ہے اور سرکشی شیطان کا کام ہے۔ مثلا رسالت و معاد کی تکذیب و انکار سرکشی ہے، یعنی آخرت کو جھٹلانا اور اس کا انکار کرنا یہ شیطانی کام ہے، اور سرکشی یہ شیطان کی کام ہے۔ چنانچہ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے قصہ شیطان کی عداوت کا بیان فرما کر اس سے احتیاط کی تاکید فرمائی گئی۔ ارشاد باری ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اے لوگوں تمہیں زمین میں اختیارات دے کر بسایا، تمہاری پیدائش کے بعد تمہارے آگے فرشتوں سے سجدہ کرا کر تم کو عزت بخشی اور تم کو نعمتوں سے مالا مال کیا، مگر تم لوگ کمی شکر گزار ہوتے ہو۔ آگے فرمایا یہ اولاد آدم اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، انہ لا یحب المسرفین۔ ارشاد باری ہے کہ اللہ نے حرام کر دیے ہیں بے شرمی کے کام، خواہ وہ کھلے طور پر ہو یا پوشیدہ طور پر، اور حرام ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور حرام ہے اللہ کا نام لے کر یا اللہ کی جانب منسوب کر کے کوئی ایسی بات کہنا جس کے متعلق تمہیں پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، کہ وہ بات اللہ نے ارشاد فرمائی ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ آگے نافرمانوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرنے والوں کا جنت میں داخلہ یعنی جنت میں جانا ایسے ہی ناممکن ہے جیسا اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا، لیکن نیک لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اے لوگوں تم اللہ کو پکارو خوف اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے متعدد پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات واقعات کا ذکر فرمایا، اور ان لوگوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے جو مختلف عذاب نازل ہوئے ان کا بھی ذکر فرمایا گیا، تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں اور دعوت رسالت کو قبول کر کے ہدایت پا جاوے۔ متعدد عبرت آمیز واقعات سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ کہ یہ نبی لوگوں کو یاد دلاؤ کہ ہم نے روز الستو تمام انسانی روحوں کو جمع کیا تھا، یعنی قیامت آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانی کے روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا لوگ اب اس معاہدے کو بھول گئے جو شرک میں مبتلا ہوئے؟ آگے ارشاد باری ہے کہ نفس پرستی کی وجہ سے لوگوں کی حالت اس کتے جیسی ہو جاتی ہے جس کی زبان لالچ کی وجہ سے باہر کو لٹکی رہتی ہے۔ ارشاد باری ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے،
کیونکہ ان کے پاس ایسے دل ہے جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ایسی آنکھیں ہیں مگر وہ حق کی راہ کو دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہے جن سے وہ سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر منکرین یعنی نہ ماننے والے آپ کو جادوگر اور مجنون کہے تو آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، آپ تو یہ فرما دیں کہ میں تو ایک خبردار کرنے والا ہوں، اور جو میری بات مانے ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ آخر میں نبی علیہ السلام کو تبلیغ کی حکمت خصوصیت کے ساتھ بتائی گئی کہ مخالفین کی زیادتیوں کا مقابلہ صبر اور ضبط سے کرے، تاکہ اشتعال کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس سے تبلیغ کے کام میں رکاوٹ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار فرمائے اور جاہلوں سے نہ الجھے۔ اے نبی آپ اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے رہیں، اور خوف کے ساتھ دل میں بھی اور بلند آواز میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کی رسالت کو مکمل طور پر قولاً و عملاً تسلیم کرنے کے یعنی ماننے کی توفیق نصیب فرمائے، آخرت کا یقین عطا فرمائے، اور اپنے سے گڑ گڑا کر مانگنے والا بنائے۔